وابستگان دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے سجد شکر کا ایک اور موقع۔ تحریر حضرت مولانا بدر اسلام صاحب قاسمی، استاد جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری دیوبند۔ بچپن سے جس ادارے کی چرچے سنے، جس کا تذکرہ سماعتوں سے ٹکراتا رہا، جس کے لیے والد گرامی کی شبانہ روز جد و جہد کا مشاہدہ کیا، جس کی درسگاہوں کو کبھی یہاں کبھی وہاں منتقل ہوتے دیکھا، جس کے طلبہ کو دیوبند کے مختلف محلوں میں مقیم دیکھا، جس کے دفاتر اس منزل سے اس منزل اور اس مسجد سے اس مسجد جاتے دیکھے، جس کے مشکل حالات پر لوگوں کے سخت تبصرے سنے، جس میں سہولیات کے فقدان پر مختلف طبقوں کا استہزاء اور تمسخر دیکھا، جس کے منتظمین کے مستقبل کے عزائم پر لوگوں کو زیر لب مسکراتے دیکھا، جس کی ہر خامی کو ہر جانب سے عیب فاحش اور جس کی ہر خطا کو گناہ شمار کرتے دیکھا، وہ صرف اور صرف ایک ہی ادارہ تھا، دارالعلوم وقف دیوبند۔ اجلاس سرسادہ کے بعد ہونے والے مشہور زمانہ اختلاف کے نتیجے میں جامع مسجد دیوبند میں جس ادارے کا قسم پرسی کے عالم میں ظہور ہوا، جس کا بعض بڑوں نے مکتب مکتب کہہ کر مذاق اڑایا، آج 40 سال بعد اس ادارے کا قابل رشک، مضبوط اور مستحکم وجود ہے۔ یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جانثار اساتذہ و کارکنان کی بے لوث قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کی نسبت کے بعد اس ادارے کے ارواح ثلاثہ یعنی خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی کے اہتمام، فخر المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے عزم و حوصلے سے لبریز اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندی کی بے نظیر انتظامی صلاحیتوں نیز اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک اساتذہ کے ایک بے لوث قافلے نے اس ادارے کے لیے وہ خدمات انجام دی کہ ماضی قریب میں کسی بھی ادارے کو ایسا مخلص، بے لوث اور جفاکش عملہ شاید ہی میسر آیا ہو۔ میرے ذہن میں جامع مسجد سے اپنی زمین سے منتقلی اور پھر مختلف نشیب و فراز کا یہ سفر مرحلہ بمرحلہ نقش ہے۔ اپنی زمین پر منتقل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 ٹین شیڈ کی عمارتیں تھیں، ساتھ میں وسیع و عریض خطہ اراضی، اس کی 4 دیواری اور مستقبل کا ایک تعمیراتی نقشہ، جملہ کارکنان کی فولادی ارادے اور عزم و حوصلے کو مہمیز دیتی ہوئی عالی نسبتیں، تجربہ کار باصلاحیت اساتذہ کرام، نوجوانان معلمین کی ایک جماعت۔ ان 2 ٹین شیڈ میں سے ایک دارالحدیث تھی اور دوسری میں ابتدائی درجات سے مشکات تک کی درسگاہیں، یہی تعلیم گاہ اور یہی قیام گاہ۔ رفتہ رفتہ دارالاقامہ کی تعمیر شروع ہوئی، وہیں برآمدے میں حفظ کی درسگاہ لگ گئی، راقم وہیں پر شعبہ حفظ کا طالب علم تھا، دیگر تعمیری سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا جب نہایت خوبصورت و دلکش عمارت دار عمران یعنی دارالحدیث میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ پھر تعمیرات ہوتی چلی گئی، دارالاقامہ 1 منزلہ سے 2 منزلہ اور اب ماشاءاللہ 6 منزلہ ہو چکا ہے، جو رواق سالم سے موسوم ہے۔ مطبخ تعمیر ہوا، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں لائبریری بھی بن گئی، جس کے افتتاح میں فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری تشریف لائے تھے۔ غالباً یہ اس طرح کے پروگرام میں ان کی آخری شرکت تھی۔ پھر حجت الاسلام اکیڈمی کی عمارت تیار ہوئی، جس میں شعبہ بحث و تحقیق کی درسگاہ کے ساتھ ساتھ ایک شاندار لائبریری موجود ہے، ساتھ ہی چند دفاتر اور اوپر کی منزل میں ایک وسیع ہال، جس میں آئے دن مقامی و بیرونی مہمانوں کے آن لائن اور آف لائن لیکچرز اور محاضرات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم وقف کی 2 ٹین شیڈ کی سب سے قدیم عمارت کی جگہ پر 6 منزلہ شاندار اور عالی شان دارالاقامہ کے نام سے بنائی گئی۔ یہ عمارت حضرت مولانا عبداللہ کی یادگار کے طور پر بنائی گئی۔ اس عمارت میں دفتر اہتمام، دفتر تنظیم و ترقی، دارالافتاء کے علاوہ تکمیل افتاء، تکمیل ادب، تکمیل تفسیر، شعبہ انگریزی کی درسگاہیں موجود ہیں، جبکہ شعبہ حفظ اور تجوید کی درسگاہوں سے آنے والی قرآنی صدائیں اس کے وقار اور نورانیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ادھر دارالقرآن کا تعمیراتی کام جاری تھا تو دوسری جانب مدرسہ کی جامع مسجد بنام اطیب المساجد کی تعمیر بھی تکمیل کو پہنچی۔ سرخ پتھروں سے سجی یہ مسجد ماضی کی
اسلامی طرز تعمیر کی یاد تازہ کرتی ہے، جبکہ اندرونی حصہ جدید طرز تعمیر کا شاہکار ہے جس کا تہخانہ امتحان حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بالائی حصے میں پنجگانہ و جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس دن اطیب المساجد کا باضابطہ افتتاح ہوا، اس دن کی قلبی کیفیت کو راقب نے الفاظ کا جامع پہنایا تھا، اس لیے اس کے تکرار سے یہاں گریز کر رہا ہوں۔ اس کے بعد باب انور شاہ پر مکتبہ دارالعلوم وقف دیوبند کے نام سے ایک عمدہ کتب خانہ قائم کیا گیا۔ یہ بھی ادارے کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل تھی کہ واردین اور صادرین تک مکتبہ کی چھوٹی بڑی اردو، عربی و انگریزی کی مطبوعات دستیاب ہو سکیں۔ مقصد تحریر فقط درج ذیل پیراگراف ہے، معذرت کہ تمہید ذرا طویل ہو گئی۔ دارالعلوم وقف کی تقریباً تمام بنیادی عمارتی ضرورت مکمل ہو چکی تھی، بس ایک تشنگی باقی تھی کہ ادارے کا باضابطہ مہمان خانہ ہو، جس میں واردین و صادرین، زائرین و طلبہ و اساتذہ کی وقتاً فوقتاً تشریف لانے والے مہمانان کرام حسب مراتب قیام کر سکے۔ اگرچہ گزشتہ کچھ سالوں سے مدرسے کی لائبریری کے بالائی حصے میں 3 کمروں کو بطور مہمان خانہ استعمال کیا جا رہا تھا، تاہم اس کی مستقل عمارت ناگزیر تھی، جو اب بھی فضل الہی مکمل ہو چکی ہے۔ اس عمارت کا نام فرودگاہ صالحین رکھا گیا۔ 2 منزلہ اس عمارت کا کل بعد مغرب راقب نے مشاہدہ کیا، جسے دیکھ کر دل کو مسرت ہوئی۔ اس کا کما حقہ اظہار الفاظ میں ممکن بھی نہیں۔ بہرحال 2 منزلہ یہ عمارت باب طیب سے مدرسہ میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ہے۔ پختہ سڑک سے مہمان کی سواری سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکتی ہے۔ باب طیب کی جائیں جانب اطیب المساجد واقع ہے، گویا مہمانوں سے مسجد بھی قریب ہے۔ عمارت کی صدر دروازے کے اوپر نہایت عمدہ خطاطی سے فرودگاہ صالحین لکھا ہوا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ تحریر دارالوقف کے ہی نوجوان فاضل اور خطاط مولانا مصعب عادل الہ آبادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس فن میں مزید پختہ فرمائے۔ اگر وہ کچھ وقت اس فن کے ماہرین کی خدمت میں لگا لیں تو ان کا مستقبل اس فن خطاطی میں تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے استقبالیہ ہے۔ اس کی دائیں جانب بڑا سا ہال ہے، اسے آنے والے وفود اور مہمانان کرام سے اجتماعی ملاقات گاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ استقبالیہ سے بالکل متصل ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جس میں ایک خادم ہمیشہ موجود ہوں گے۔ قریب میں پوری بلڈنگ کا پاور سسٹم اور کنٹرول روم ہے۔ اس کے علاوہ اس منزل میں چھوٹے بڑے کئی کمرے ہیں۔ اوپر کی منزل میں ایک بڑا ہال ہے، یہ مہمانوں کی اجتماعی قیام گاہ ہے، جہاں روزمرہ آنے والے مہمانوں کا قیام رہے گا۔ اس منزل پر بھی نیچے کی طرح مختلف سائز کے کمرے ہیں اور اٹیچ و مستقل بیت الخلاء و غسل خانے بھی۔ قیام کی ترتیب غالباً یہ رہے گی کہ اہم اور عمر دراز مہمانوں کے قیام تحتانی منزل میں رہے گا، تاکہ وہ سیڑھیاں چڑھنے کی زحمت سے بچ جائیں۔ واضح رہے کہ اس منزل کا انتساب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی جانب کیا گیا ہے، جیسا کہ صدر دروازے پر موجود اندرونی کتبے سے معلوم ہوتا ہے۔ دارالعلوم وقف کی اس اہم عمارت کی تکمیل اور زیارت پر راقم کو اس عظیم شخصیت کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جن کی زندگی کے 40 سال اس ادارے کی خدمت میں گزرے، جن کی حیات کا ایک اہم مقصد دارالعلوم وقف کی تعلیمی، تعمیری اور مرکزی ترقی تھا۔ راقب نے جن کی آنکھوں میں اس ادارے کو حاصل ہونے والی چھوٹی چھوٹی ترقیات سے مسرت و فرحت کی جذبات بارہا دیکھے، جنہیں اس ادارے کی نسبت پر فخر تھا، جو اپنے نظریات میں پختہ اور پرعزم تھے، جنہیں اپنے اصولوں کا سمجھوتا گوارا نہ تھا، یعنی والد مکرم شیخ الادب حضرت مولانا مفتی محمد اسلام قاسمی علیہ رحمہ، سابق استاد حدیث و ادب دارالعلوم وقف دیوبند، اگر وہ آج اس عمارت کو دیکھتے تو یقیناً ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے، وہ اسی طرح جذباتی ہو جاتے جس طرح اطیب المساجد کے افتتاح کے موقع پر ہوئے تھے۔ لیکن 16 جون 2023 کو وہ جوار رحمت بھی منتقل ہو چکے ہیں۔
یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ اللہ اس ادارے کو یوں ہی دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازتا رہے، حاسدین اور شرپسندوں کی نگاہ سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے فیض یافتگان کو پورے جہاں میں اسلام کی صحیح ترجمانی کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔